السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: فإن علیا كالكعبة التي امر الله باستقبالها للصلاة جعله الله ليؤتم به في امور الدین والدنیا، كما لا ينقص الكعبة ولا يقدح في شيء من شرفها وفضلها، إن ولى عنها الكافرون فكذلك لا يقدح في علي إن أخره عن حقه۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت سے لوگوں نے دور کیا، خلافت غصب ہوئی، تو اس وقت آپ نے فرمایا کیا اس سے علی کی کوئی شان گھٹ جائے گی یا علی کا کوئی مرتبہ جو ہے کم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ علی کی مثال جو ہے خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف تمام مسلمانوں کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا بھی مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور اگر جس طرح کافروں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا تو کیا خانہ کعبہ کی کوئی عظمت میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں۔ یہی مثال ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ لیکن جو نقصان ہوا کن کا ہوا؟ یعنی خود مسلمانوں کا ہوا۔ جنہوں نے علی کو چھوڑا ان کا نقصان ہوا۔ اس لیے ابو ہریرہ سے منقول ہے، رسول خدا سے ہم نے سنا کہ اس آیہ شریفہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ الا من تولى بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام فانہ لا یفر من والاہ ولا یعادی من احبہ ولا یحب من ابغضہ۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، آیہ شریفہ جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے سے منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ کی اولاد جن کے لیے آپ دن رات محنت زحمت کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، یا ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کیونکہ ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہے، ایسا نہ ہو کہ مثلا والدین جو ہے کوئی حق نہ مانگے ہم سے، یا اولاد جو ہے ہم سے کوئی حق نہ مانگے، یا بہن بھائی جو ہے وہ ہم سے کوئی حق نہ مانگے، اس وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اس میں فرق الا من تولی بولایۃ علی بن ابی طالب، لیکن جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہوں گے وہ لوگ فإنہ لا یفر من والا۔ علی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا رسول خدا نے؟ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی جو ہے اس امت کے باپ ہیں۔ تو آپ کا اور ہمارا روحانی باپ امیر المومنین علیہ السلام ہے، وہ آپ اور ہم سے دور نہیں بھاگیں گے اور نہ ہم ان سے دور بھاگیں گے۔ یہ ولا یعادی من احب، کیوں ایسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی، ولا یحب من ابغضہ، اور جو ان سے بغض کنات رکھتے ہیں ان سے کوئی محبت نہیں ہوگی، ولا یود من عادا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا ان سے کوئی محبت مودت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی فی دار واحد وعلی مع الحق وغیرہ مع الباطل، فرمایا میں اور علی ایک ساتھ میں ہوں گے، اور جو بھی ہمارے خلاف ہوں گے علی جو ہے وہ حق پر ہوں گے، اور جو بھی ہمارے خلاف ہوں گے وہ باطل پر ہوں گے۔ اس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، کیونکہ یہ سقیفہ کے بعد جو حالات پیش آئے تو اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں۔ آخر میں آپ نے فرمایا اے لوگو، کیا رسول اللہ نے مجھے تمہارے دین اور دنیا کے لیے قوام یعنی ستون قرار نہیں دیا تھا؟ تو کیا آپ نے احتجاج کیا؟ اولم یجعلنی رسول اللہ لدینکم و دنیاکم قواما، آپ نے فرمایا لوگو کیا تم لوگوں نے نہیں سنا تھا رسول خدا کو جو میرے بارے میں یہی فرماتے تھے کہ تمہارے دین اور دنیا دونوں کے لیے میں اس کو ستون اور قوام قرار دیتا ہوں، اور تمہاری مشکلات کے لیے حل کرنے کے لیے مجھے مرجع بنایا ہے۔
کیا تم لوگوں سے نہیں فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے؟ پھر نہیں کہا تھا علی شہر علم اور میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ تو کیا میں ایک عالم ہوتے ہوئے، میرے پاس علم کا خزانہ ہوتے ہوئے، کیا کسی جاہل کی طرف رجوع کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا رسول خدا نے کسی عالم کو کسی جاہل کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے یا جاہلوں کو عالم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا؟ حتماً جاہلوں کو عالم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اپنے تمام فضائل آپ نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اے لوگوں، کیا تم لوگ صاحبان عقل نہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں نے اس ترتیب کو بگاڑ لیا اور جس کو کریم اللہ سے مقدم کیا اس کو تم نے مؤخر کر دیا اور ان کو تم نے پس پش ڈال دیے؟ کیا اللہ کے رسول نے مجھے یہاں ہاں میں جواب نہیں دیا جب حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے میں گیا تو رسول خدا نے اس رشتے کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، جبکہ تمہارے افضل اور برتر لوگوں کو رد کر دیا اور رسول خدا نے نفی میں جواب دیا، تمام چیزوں کا اقرار لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت، یعنی جتنی فضیلتیں ان میں سے اگر ایک فضیلت بھی کسی اور کے پاس ہوتا، اگر ایک فضیلت بھی کسی اور کے پاس ہوتی، جن میں سے ایک بھی یعنی پورے عالم بشریت میں اگر ہوتی تو ان کی فضیلت اور شرافت کے لیے یہی کافی تھا۔ علی کے یعنی تمام فضائل میں سے صرف ایک فضیلت، اب وہ گن لیتے ہیں یہاں پر۔ مثلا رسول خدا نے یہی فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی کی نسبت مجھ سے ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی میری جان ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کے ساتھ معصیت میرے ساتھ معصیت۔ علی کی جنگ خدا کی جنگ ہے، علی سے صلح خدا سے صلح ہے، علی کا ولی خدا کا ولی ہے، علی کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ علی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر حجت ہے، علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر ہے۔ علی کا گروہ خدا کا گروہ ہے، علی کا دشمن شیطان کا گروہ ہے۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، جو حوض کوثر پہنچنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ علی جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا، جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، اور جو مجھ سے جدا ہوا وہ خدا سے جدا ہوا۔ علی کے شیعہ قیامت کے دن کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد۔ علی نے لوگوں سے کہا، پیغمبر اکرم نے تمہارے لیے دو چیزوں کی سفارش کی تھی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اب تم اگر قرآن کو اگر تم ساتھ لیتے تو ہمیں بھی ساتھ لینا پڑے گا۔ اگر تم قرآن کی اتباع، جبکہ جناب سیدہ نے قرآن کی تقریباً 5-6 آیتوں سے استدلال کیا، یہ جو خطبہ فدکیہ میں، لیکن اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، جبکہ جناب فاطمہ نے قرآن سے استدلال کیا۔ قرآن کی آیتوں کو تو انہوں نے ترک کر دیا، ایک جعلی حدیث کو انہوں نے مبنا بنا کر جو ہے نا انہوں نے یعنی احتجاج کیا کہ آپ کے لیے کوئی ارث نہیں ملے گی، جبکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اگر کتاب کافی ہے تو قرآن مجید میں جس ارث کا حکم دیا، جناب سیدہ نے 7 یا 6 یا 7 آیتوں سے استدلال کیا تھا کہ یہ دیکھو کوئی بھی نبی جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی جانشین ضرور ہے، ان کا وارث ہے، ان کے لیے ارث ملتا ہے، تو آج جو ہے تم قرآن پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بھائی عقیل سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ ان دنوں عقیل آپ کی خدمت میں آئے، آپ رو رہے تھے اپنے گھر میں۔ امیر المومنین سوال کیا، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گریہ کا موقع نہ دے۔ تو فرمایا، اے بھائی عقیل، خدا کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قوم قریش پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور حق کو پس پش ڈال دیے، اور منافقت اور اختلافات کی وادی اور سرگردان بیابان میں پڑ گئے ہیں، اور میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کہ ہم دست ہو گئے ہیں۔ اللہ ان سے انتقام لے، انہوں نے پیغمبر اکرم کی حاکمیت کو ہم سے چھین لیے۔ اس گلے شکوے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس لیے علی گریہ کر رہے تھے؟ کہ امت کی گمراہی کی وجہ سے۔ اس فکر میں دعا ہے، پروردگارہ ہم سب کو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت پر قائم رکھ کر مرتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ زبان پر جاری ہو کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔